السلام علیکم۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بھی عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ گلگت بلتستان سی پیک کا مرکزی حصہ ہے، مگر یہاں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے سوال کیا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جانے کے بعد ترقیاتی کام رک کیوں گئے اور جو منصوبے انہوں نے شروع کیے تھے ان کا پیسہ کہاں گیا۔ مسلم لیگ نون کے منصوبے گنواتے ہوئے نواز شریف نے دعویٰ کیا کہ کسی اور پارٹی نے گلگت بلتستان میں کسی منصوبے کی ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ وہ دوسروں پر تنقید کر کے نہیں بلکہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگنے آئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر ان کی حکومت آئی تو ایک بار پھر گلگت بلتستان میں ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں روکا گیا تھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ عوام انہیں ووٹ دیں یا نہ دیں، وہ گلگت بلتستان کے مسائل ضرور حل کرائیں گے اور بہت جلد وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اور گلگت بلتستان ایئرپورٹ کی توسیع سمیت دیگر اہم مسائل کے فوری حل پر زور دیں گے۔ نواز شریف ایک بار پھر جلا وطنی کی بات پر جذباتی ہو گئے اور شکوہ کیا کہ انہیں بار بار جیلوں میں ڈالا گیا اور کئی بار دیس نکالا کیا گیا، مگر عوام نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری طرف پشاور میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے 22 ناراض اراکین اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ اسد کیسر کی سربراہی میں قائم کردہ کمیٹی سے ملاقات بالکل نہیں کریں گے اور اپنے تحفظات صرف اور صرف پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے سامنے رکھیں گے۔ ناراض اراکان نے فیصلہ کیا کہ وہ باقاعدہ ایک خط لکھ کر پارٹی چیئرمین کو صوبے میں گورننس کی خراب صورتحال، کرپشن اور امن و امان کے مسائل سے آگاہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کی یہ آپسی لڑائیاں تو چلتی رہیں گی، مگر آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی بجٹ میں تاخیر کی خبریں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ بہت ہی زیادہ دلچسپ بتائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت بجٹ سے پہلے اہم ترین قانون سازی کرنا چاہتی ہے، مگر بلاول بھٹو گلگت بلتستان کی الیکشن کیمپین میں نہ صرف مصروف ہیں بلکہ شگر ویلی میں ایک جلسے کے دوران واضح کر چکے ہیں کہ وہ مجوزہ ترامیم کے حق میں نہیں ہیں، اور اگر وہ ترامیم بجٹ اجلاس سے پہلے نہ ہو سکیں تو آئندہ مالی سال میں اس کے اہم اثرات ہوں گے۔ فی الحال اتحادیوں کو منانے کا مشن جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ وفاقی بجٹ پیش کرنے میں ایک آدھ ہفتے کی تاخیر ہو رہی ہے۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بجٹ جو پہلے صرف عوام کے لیے اہم ہوا کرتا تھا اس بار صوبوں کے لیے غیر معمولی کیسے ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک بار پھر اور ایک ساتھ آئی ایم ایف، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اپوزیشن اور عوام کو مطمئن کرنے کا مشن امپاسبل درپیش ہے۔ کیا اس بار بھی وہ کامیاب ہوں گے یا معاملات بگڑنے کا کوئی اندیشہ ہے؟ یہ سب پوچھیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ویری آنریبل جی رانا احمد شہریار صاحب، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، اوبویسلی گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی راجہ خرم پرویز اشرف صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ویری ڈائنامک اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اظہر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اظہر صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اپنے وکالت سے کتنی فرصت مل رہی ہے گلگت بلتستان کی الیکشن کیمپینز دیکھنے کے لیے، اینڈ اف یو ہیو سین اٹ اظہر صدیق صاحب، تو آج کا شو کا پہلا سوال تو رائٹلی سیڈ آپ ہی سے بنتا ہے۔ ریزن بتاتی ہوں کیوں۔ نواز شریف صاحب گلگت بلتستان میں ہیں اور انہوں نے ایک عوامی رابطہ مہم جیسے ہوتی ہے اس سے انہوں نے خطاب کیا، اور بات کرتے کرتے انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ اٹھایا جو کہ بڑا الارمنگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب نون لیگ کی حکومت گئی اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی، لیکن جیسے نون لیگ کی حکومت گئی جتنا بھی ترقیاتی کام گلگت بلتستان میں ہو رہا تھا وہ رک گیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ سی پیک کا بہت ایک امپورٹنٹ حصہ رہا ہے، لیکن یہاں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں دیکھ کے ان کو بڑا دکھ ہوا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو پیسہ تھا جو کہ گلگت بلتستان پہ، اس کی سڑکوں پہ، اس کے انفراسٹرکچر پہ لگنا چاہیے تھا، وہ کہاں گیا؟ یہ وہ سوال ہیں جو بہت الارمنگ ہیں، اور یہ سوال سیدھا پاکستان تحریک انصاف سے بنتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی جب حکومت گئی تو گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی۔ سر اتنی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اتنے برے حالات گلگت بلتستان کے کیوں ہیں سر؟ آپ نے شاید سفر نہیں کیا، میں نے گلگت بلتستان بہت سفر کیا ہے، میں اسکردو گیا ہوں، میں گلگت گیا ہوں، ان ایریا میں ڈیولپمنٹ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کانٹیکس کے حوالے سے، میں میاں نواز شریف کو شاید گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے،
इतने बड़े 2 डैम के प्रोजेक्ट जो हैं वो शायद देखे नहीं उन्होंने, नहीं वो लाइफ लाइन है। ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को कि उन्होंने जिस तरह मर्जी मुश्किल और हालात और वाकयात के मुताबिक वो सारी चीजों को देखा। और ये फैसला तो देखें कि तरक्की की है या नहीं की है तरक्की, इसका फैसला तो करना है अवाम ने। जुनेद अकबर को क्यों नहीं आने दिया, समान अकरम राजा को क्यों बाकी लोगों को बाहर रोक दिया, उनके पास एनओसी सुबह नहीं था बदर कर जुनैद दिया। अकबर साहब के पास तो सर ये तो खबरों में है ना, एनओसी नहीं था। जिसको एनओसी मिलेगा वो जाएंगे, एनओसी मिला छोड़ दें इस बात को। नहीं, अच्छा, बैरिस्टर पहले गौहर एक और साहब ने बता एनओसी देता लिया, उनके पास एनओसी था, ही इज देयर, ही इज कैंपेनिंग जी। हूं। नो ना, मैं अभी आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये एनओसी की बातें जो आप कर रहे हैं ना, मैं हैरान होता हूँ। आपने वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं देखा किस तरह लेके जा रहे हैं, क्या क्या ये क्या आ रहे हैं, जहां पुलिस बैठ के एडवांटेज दे रही है। ये छोड़े इन बातों को। वो अपना कब से गिलगित बल्तिस्तान छीन ली हुआ है, तो इतने दिनों में क्या किया इन्होंने? अवाम फैसला करेगी इस बात को। और हालत देखे, जो पीटीआई का वोट लेकर झंडा लेकर फिर रहे हैं, वो पाबंदी है। और मैं तो तारीखी तौर पर आपके सामने हमेशा कहता रहा हूं और आज भी इस बात को दोहराता हूं कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर आप गौर करें ना, तो यही तो फर्क है कि इमरान खान साहब जमहूरी तौर पर चीजों को लेकर चलते थे और आपके सामने मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मिसाल के तौर पर सेक्शन 215 कहता है कि सिंबल ले लेना है, टेकिंग अवे सिंबल बैनिंग का पार्टी। सेक्शन 215 आज भी अल्ट्रा वायरी है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में क्यों ले लिए गए सिंबल? मेरा एक सवाल देखा ना। और ये सियासी जमातों को सवाल करने, जिस दिन सियासी जमातें चीजों को समझ जाएंगी, देखे ना, वो बात बड़ी वादे तौर पर आ जाएगी। वो आए थे कि मुल्क से उबारेंगे एक दिन, हालात ये है कि कर्ज उतारेंगे एक दिन। और वो बाद में, चले सीधी बात कर देता हूं, निगाह एस्टैब्लिशमेंट जिधर भी उठ गई, सियासत की बसात फिर उधर ही बिछ गई। तारीख भी उसके इशारों पे सबरते देखे, तख्त भी उसकी निगाहों से बिखरते देखे। अरे मियां क्या नवाज बात है शरीफ की ये बात करनी चाहिए। अज़र सिद्दीक साहब, आज तो आप शायराना, मुझे लगा आप वकील हैं, दलाइल देंगे, आर्टिकल का हवाला दिया, ठीक है, फेयर इनफ। आज तो शेरो शायरी, जरा रुकिए, जरा ठहर जाइए राना साहब। आप लोगों ने अज़र सिद्दीक साहब जैसे बंदे को शायर बना दिया। अच्छे खासे वकील थे, एग्रेसिव वकील थे। अभी बाकी सारी बातें राना साहब करेंगे ना, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, इररिस्पेक्टिव के नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जो कोई भी किसी और पार्टी की है, नवाज शरीफ साहब ने इतनी खूबसूरत बात की। और यही वो चीज है जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है। उन्होंने कहा जी मुझे वोट मिले या ना मिले, मैं गिलगित बल्तिस्तान के जो भी मसाइल हैं उनको खत्म करने की कोशिश करूंगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो भी मसले मसाइल हैं उनको करें, इररिस्पेक्टिव कि उनको वोट मिले या ना मिले। मुझे लगा इस बात पे तारीफ होगी। लेकिन राना साहब, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ समझ नहीं है अकॉर्डिंग टू अज़र सिद्दीक साहब, जरा एड्रेस कर दीजिए प्लीज। जी बिनेश, मुझे तो लग रहा था कि मैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में नहीं, मैं किसी मुशायरे में बैठा हूँ। अज़र सिद्दीक साहब जिस तरह शेरो शायरी कर रहे थे, इन्हें कोई और प्लेटफॉर्म पे बिठाएं, इधर किधर ले आए? क्योंकि इन सबको नवाज शरीफ फोबिया है। ये नवाज शरीफ फोबिया से बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना जी। अब ये देखें कि अज़र सिद्दीक साहब कितने हमारे सीजन्ड जो है, ये लॉयर भी हैं और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस तरह की लॉट होगी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जो है ना बहुत सुकून से बैठे हुए हैं। अच्छा, बात आते हैं कि इन्होंने कुछ सवालात किए हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। कि इन्होंने कहा जी कि मसला ये है कि आप किसकी गोद में बैठ के आए हैं, आपको नहीं पता। आपने 2018 के अंदर जो आरटीएस बिठाया था, तो सारी दुनिया जानती है उस रात क्या हुआ। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि 2000 ये हमारे जो सिंबल ले लिए गए हैं, 215 जो आपका है ये तो उसमें आर्टिकल, उसमें आपने सिंबल ले लिए। और भाई जब ये इलेक्शन हुआ था सेनेट का, तो उसके अंदर नून लीग के जब सिंबल वापस लिए गए थे, आप लोग बगलें बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। फिर उसके बाद ये डैम की बात करते हैं, ये नवाज शरीफ का ही है काम है जिसने 2 डैम बनवाए हैं इधर। ये मुझे क्यों निकाला, ये हमें ना पूछे। ये आपका जो लीडर जेल में बैठा है वो भी यही कह रहा है, वो रो रहा है। वो उसने जो आके सियासत के अंदर गंद डालना शुरू किया, उसके बाद अब वो खुद भी भुगत रहा है और उसका कमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। आप लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को स्टेक पे लगाया है, ये 2018 से पहले ना था। पाकिस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा था, सी पैक के मंसूबे आ रहे थे, बिजली के कारखाने लग रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी। जो एक आप लोगों के लीडर को लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। मौसूफ फरमा रहे हैं कि जी ये बिजली, आज नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके गए गिलगित बल्तिस्तान, तो वहां पे इन्हें बिजली के डाके बात करनी चाहिए थी, पीडीएल का बात करना चाहिए था। जनाब, आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि ये जो मशरक़े वस्ता की इस टाइम लड़ाई चल रही है, ये क्या नवाज शरीफ ने स्टार्ट करवाई है? ये इसके पीछे का नवाज शरीफ का हाथ है?
یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے جب بھی ترقی کی ہے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے دور میں کی ہے. 1998 کی بات کریں تو جس طرح ہمارے دشمن تھے انہوں نے 5 دھماکے کیے تھے اور میاں نواز شریف ہی تھا جس نے انٹرنیشنل فورسز کو روک کے پریشر کو روک کے اس نے 6 دھماکے کیے. پھر اگر وہ 6 دھماکے نہ کیے ہوتے آج سے 1 سال پہلے جس طرح ہمارے دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تھا, اپنی گندی نظر سے ہماری طرف دیکھا تھا, تو پاکستان اگر ایٹمی طاقت نہ ہوتا, اس کی عسکری قیادت اور جو سیاسی قیادت وہ مل کے اس کا جواب نہ دیتی, ریٹیلیٹ نہ کرتی, تو آپ جیسے جو لوگ تھے وہ تو کسی اور ایجنڈے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. آپ لوگ تو پاکستان کو اسٹیٹزم کے اوپر لے کے جانا چاہتے تھے. یہ جو پچھلے سال ہماری عسکری قیادت اور بالخصوص ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا, ہماری پوری قوم کا جو ہے وقار انہوں نے بلند کیا دنیا کے اندر, اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم لوگ پوری دنیا کی سپر طاقتوں کو اسلام آباد کے اندر ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھا کے میڈیٹر کا کام رول پلے کر رہے ہیں. تو مسعود کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس طرح یہ بات کر رہے ہیں. یہ نواز شریف فوبیا سے باہر نکلیں, ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہمارے ساتھ اور پاکستان کے لیے سوچیں. ان کا تو صرف ایک ہی کام ہے, صبح ہو تو بانی, شام کو ہو تو بانی, بانی یہ کر رہا ہے, بانی وہ کر رہا ہے. آپ لوگ شخصیت پرستی سے باہر نکلیں, پاکستان کی طرف دیکھیں. اس ٹائم دنیا ایک عالمی بحران کے اندر ہے. ہمارے ساتھ اگر ٹیبل پہ بیٹھیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کو عالمی بحران سے نکالنے کی کوشش کریں, لیکن آپ کو کیا, آپ تو صرف بانی 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 کر رہے ہیں. اور آپ کی جو جتنے بھی یہ آپ کے لوگ ہیں یہ سارے صبح اٹھتے ہیں, شام اٹھتے ہیں, اور انہوں نے ایک بالکل بدتمیز بریگیڈ بنا دیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر صرف ان کی سیاست ہوتی ہے اور فیلڈ کے اندر کوئی کام نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, پہلے 13 سال ہو گئے ہیں آپ کو ادھر کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے, آپ نے کیا وہاں پہ وہ نشان اعتراض امتیاز لے لیا ہے؟ جو آپ کے ادھر حالات ہیں پوری دنیا جانتی ہے. وہاں پہ کرپشن کے بازار جو ہیں وہ گرم ہے, آپ کے اندر سے واضح اٹھ رہی ہیں, لیکن آپ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ملاقات کروائیں, ملاقات کرنی ہے عدالتوں میں جائیں, لیکن ادھر آ کے کم از کم اپنی پرفارمنس بتائیں, پرفارمنس کے اوپر بات کریں. نواز شریف نے پنجاب میں کیا تھا, پاکستان میں کیا تھا, نواز شریف کی بیٹی پنجاب کے اندر کر رہی ہے, نواز شریف کا بھائی عالم اسلام کے اندر کر رہا ہے, پوری دنیا کے اندر کر رہا ہے. لیکن آپ لوگ آ گیا وہی نواز موقف, شریف آ گیا فوبیا ران پہ صاحب, بیٹھے بالکل ہوئے آ ہیں. گیا. پرفارمنس کے اوپر, اگر پرفارمنس بیس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے تو وہ تو 7 جون کو فیصلہ پتہ چل ہی جانا ہے. لیکن الاؤ می کہ میں ذرا راجی انشاءاللہ صاحب کی ساری طرف دنیا جاؤں. دیکھے گی. بالکل بالکل واپس آتی ہوں آپ کی طرف, لیکن مجھے پیپلز پارٹی کو پلیز شامل کرنے دیں. بہت بہت شکریہ خرم جوائن کرنے کے لیے. خرم, آئی ہیو اے 2 پارٹ کوسچن. پارٹ اے کہ جب نواز شریف صاحب نے بہت سی باتیں کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج تک کسی پارٹی نے گلگت بلتستان میں کسی ترقیاتی منصوبے کی ایک اینٹ تک نہیں لگائی. مجھے نہیں پتا کہ اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی کہ نہیں تھی, لیکن مجھے ایسا لگا, اینڈ دس از دا سیکنڈ پارٹ, مجھے ایسا لگا بلاول صاحب کی تقریر سن کے کہ انہوں نے یہ شاید بات سن لی اور انہوں نے اس چیز کو پرسنلی لے لیا, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کی وہ چیزیں بتائیں, صرف گلگت بلتستان میں نہیں پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا کیا پرفارمنس ہے, کنٹریبیوشن رہی ہے, ان سب نے بتایا. کچھ عجیب سا نہیں لگتا کہ وفاق کے اندر اتحادی, اور جب گلگت بلتستان کی بات آتی ہے, الیکشن کی بات آتی ہے, تو دونوں مطلب ورسز ہو جاتے ہیں, نواز شریف ورسز بلاول بھٹو یا بلاول بھٹو ورسز نواز شریف. کچھ عجیب سی بات نہیں ہے, شاید اسی کو آپ جمہوریت کا حسن کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش تھینک یو, آپ نے موقع دیا. دیکھیں, جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے تو وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, اور جب ہم الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں, وہ چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں ہو, تو آپ نے اپنی پرفارمنس بتانی ہے. اور اگر آج بات ہو رہی ہے گلگت کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے, 7 جون کو الیکشن ہے وہاں پہ, تو بینش آپ کو یاد ہوگا یہ حصہ پہلے ناردرن ایریاز کہلاتا تھا, ان کے پاس اپنا نام نہیں تھا. 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو وہ جو آرڈیننس آیا تھا گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر, اس کے تحت کابینہ نے اس کی منظوری دی, اور آصف علی زرداری صاحب کے سائن سے ہی یہاں پر اس خطے کو, ناردرن ایریاز کو گلگت بلتستان کا نام دیا گیا, انہیں ایک شناخت دی گئی. بالکل ایسے ہی. اسی آرڈر کے تحت وہاں پر گلگت بلتستان اسمبلی بنی, اسی آرڈر کے تحت وہاں پر گلگت بلتستان کاؤنسل بنی, اور وہاں اور بہت سارے اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اسی آرڈیننس کے بعد, اس آرڈر کے آنے کے بعد, آپ کو سبسیڈائز ریٹس پر وہاں پہ ویٹ ملی, باقی چیزیں ملی. اور آج بھی چیئرمین صاحب کیا بات کر رہے ہیں, آج بھی وہ یہی بات کر رہے تھے. انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا اسکردو میں, اس سے پہلے کل شگر میں کیا ہے,
کامیاب جلسے کیے ہیں، بڑے جلسے کیے ہیں، اور وہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ بااختیار بنانا ہے ان کو. اگر میاں نواز شریف صاحب کو آج دکھ ہوا ہے وہاں پر، اینڈ ویری رائٹلی سو، اگر وہاں پہ روڈ صحیح نہیں ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ کم ہوئی ہے، تو جب آپ، ہمارا موقف ہی یہ ہے کہ ان کو بااختیار بنائیں گے، ان کو زیادہ فنڈنگ دیں گے، تو یہ معاملات یہ خود کریں نا جی. بجائے کہ میاں صاحب کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میاں شہباز شریف صاحب سے وہ کہیں گے کہ اسکردو کا ایئرپورٹ بہتر کر دیں، اس کو بڑا کر دیں. جب گلگت بلتستان کی حکومت کو اب زیادہ فنڈنگ دیں گے، زیادہ بااختیار بنائیں گے، تو یہ کام وہ خود کریں نا جی. وہ خود اپنے ایئرپورٹس کو بہتر کریں، اپنی روڈز کو بہتر کریں، اپنے معاملات ٹھیک کریں. اور پھر چیئرمین صاحب نے یہ بھی آج اعلان کیا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے اور جو تباہی آتی ہے، اس کے بعد بہت عرصہ لگ جاتا ہے لوگوں کو واپس گھر بنانے میں، بالکل. یا کچھ لوگ تو بنا نہیں سکتے، غریب لوگ ہوتے ہیں. تو جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں، 20 لاکھ گھروں کا جو منصوبہ ہے، وہی انشاءاللہ تعالی ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو سیلاب متاثرین ہیں جی بی کے، ان کو بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے ٹھیک ہے، لیکن جو یہ بات ہے کہ وفاق کے اندر اکٹھے اور گلگت بلتستان کے اندر اس حد تک ایگریشن، اسی طرح کے سملر چیز ہم نے جنرل الیکشن میں بھی دیکھی تھی راجہ صاحب، کہ جنرل الیکشنز کے اندر بھی اس سے پہلے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایک سو کالڈ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اینڈ بلاول صاحب واز دا پارٹ آف دا کیبنٹ اس ٹائم پر، اور جب جنرل الیکشنز کی بات آئی تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پوری الیکشن کیمپین اینٹائی نواز شریف یا اینٹائی پی ایم ایل این رکھی ہے. بعد میں وی ہیو سین دیٹ یو پیپل آر سٹنگ ٹوگیدر کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ نواز شریف تو یہ اناؤنس کر چکے ہیں آج بات کرتے ہوئے کہ ان کو ووٹ ملے یا نہ ملے، انہوں نے گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہی کرنا ہے. یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہے. نو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ جسچر ہے، بالکل اچھا جسچر ہے، لیکن کوئی بھی جماعت ہو اس ملک کی، جب تک آپ اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ اس علاقے کے لیے نہیں ہوتا، شاید وہ اس طریقے سے کام نہ کر سکیں جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1. صحیح. نمبر 2، آپ نے بات کی، دیکھیں تنقید کے حوالے سے، بنش ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، الگ الگ نظریہ ہے، الگ الگ منشور ہے، اور وہ لے کر ہم نے عوام کے پاس الیکشنز میں جانا ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب الیکشن کمپین کا آغاز ہوتا ہے تو تنقید ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر. میرا خیال ہے کہ ایک حدود و قیود میں رہ کر کی جائے تو یہ بالکل جمہوری عمل کا حصہ ہے. ہاں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب گورنمنٹ فارمیشن کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں پھر جوڑ توڑ ہوتا ہے، اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے. لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، الگ الگ سیاسی وجود ہے، اور دونوں نے اپنا اپنا پیغام لے کر عوام کے پاس جانا ہے. ایبسلیوٹلی. اظہر صدیق صاحب، میں یہاں چاہوں گی کہ آپ دوبارہ اس بات کے اوپر ذرا ضرور کامنٹ کریں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس کا ضرور ذکر کیا جلا وطنی کی بات پر، جذباتی بھی ہوئے وہ، اور شکوہ بھی کیا کہ انہیں بار بار جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا، کئی بار انہیں دیس نکالا بھی کیا گیا، مگر عوام نے کچھ نہیں کیا، یا عوام نے وہ نہیں کیا جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. شاید اسی وجہ سے وہ ایکٹیو نہیں ہے سیاست میں اس طریقے سے جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے. ہیون سیڈ دیٹ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل کو جب آپ کے خان صاحب، جب آپ کے بانی جیل سے باہر آئیں اور وہ بھی یہ شکوہ کریں، کیونکہ وہ تو یہ ایزیوم کر کے گئے تھے اور آپ لوگ ابھی تک یہی کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنا جنب غفیر لوگوں کا آ جائے گا اڈیالہ کا باہر، اور ایک دن آئے گا کہ اتنے لوگ آئیں گے کہ لوگوں کو دیکھ کر کے اڈیالہ کے دروازے کھل جائیں گے اور خان صاحب باہر ہوں گے. کہیں اس قسم کا شکوہ ملتا جلتا خان صاحب تو نہیں کریں گے کچھ ٹائم کے بعد؟ اچھا بینش، یہی تو فرق ہے کہ عمران خان جو ہے نا ایک ریئل پولیٹیشین ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایک ریئل سیاستدان تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جتنی قربانیاں دی ہیں، بتائیں نا اس خاندان کے پاکستان میں کسی نے قربانیاں دی ہوں. اور آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو سے لے لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو لے لیں، ان کے بھائی لے لیں، یہ تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. اظہر بھائی، ریکارڈ کی بات کروں، صرف اونلی ون پولیٹیشین ان دا ہسٹری آف پاکستان ٹل ڈیٹ، ریسنٹ ہسٹری کی میں بات کر رہی ہوں، جو کہ کسی بھی جرنیلوں کی نرسری سے نہیں آئی ہوئی، دیٹ از اونلی بے نظیر بھٹو. اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، شی از دا اونلی ون. باقی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ایسوسیشن بالکل رہی ہے. باقی آپ کنٹینیو کریں سر، آپ فیکٹس دے رہے تھے تو میں نے صرف آپ کا ایک فیکٹ چیک کریکٹ کیا ہے، باقی آپ کنٹینیو کریں. نہیں، مجھے پتا ہے نا، دیکھیں مجھے تاریخ پتا ہے، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل پڑھا ہے. آج کل تو نابل سے سیاستدان جہاں ان کو الف بے آتی ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے، نہ حقائق کا نہ ہسٹری کا پتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل پڑھ لیں، 342 کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں. امریکہ سے ٹکر لی تھی، عمران خان نے بھی امریکہ سے ٹکر لی تھی. ایبسلیوٹلی ناٹ ریئل پولیٹیشین. میں اس لیے کہتا ہوں، اب ذرا غور کریں، ہمارا یہ سمجھنے کی بات ہے، اتنا بڑا لیڈر ہونا یہ مقدر کی بات نہیں ہے. اسلامک فوبی میں اگر کسی نے بات کی وہ عمران خان نے کی. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا، ریئل جو ہے نا پالیٹکس، وہ اس کا نام ہے. باقی آپ
آپ سہاروں پہ آئے یعنی آپ کو نکال کے بھی لے کے جاتے ہیں, لے کے بھی آتے. ہم ذوالفقار علی بھٹو پہ کہتے رہے کہ غدار کا نعرہ, کہاں وہ تو ہوتا تو کب کے نکال کے لے جاتے, اس کو فائدہ لیتے, اس کو زندہ رکھتے. کہ جن کا محب وطن کا کہا جاتا ہے, دیکھیں آپ کے سامنے ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. اب یعنی یہ اگر سیکھنی ہوتی تو آج محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی نا, تو یہ بیٹھ کر سیاستدان کو اکٹھے کر رہی ہوتی. الزام لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, وہ بیچارہ وہ کیا کرے, وہ جو باتھ روم میں پوچھ کے جاتا ہے اس ملک کا جو وزیر اعظم. ابھی رانا صاحب نے ابھی 2 منٹ پہلے انہوں نے کامنٹ کیا, انہوں نے کہا آپ آئیں آ کے ٹیبل ٹاک کریں. مطلب جواب تو انہوں نے دیا, اب آپ لوگ اپنا مسئلہ ہے, پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, کون فیصلے کر رہا ہے آپ لوگ کے. چلے میں اس کا ذرا جواب لے لوں, آپ کی اتنی بات کا جواب لے لوں رانا صاحب سے, الاؤ تو کریں نا, پھر بہت لمبی چوڑی آپ چارٹ شیٹ دے دیتے ہیں ایک دم سے. رانا صاحب ان کو کچھ مزہ نہیں آیا نواز شریف صاحب کی آج اپیرنس کا. آج تو پوری دنیا نے دیکھا, ہیڈ لائنز میں بھی چل رہے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو نہیں نظر آیا. تو سر اس کو ذرا پلیز آپ ذرا کلیئر کر دیجئے کہ کیا معاملات ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ٹیبل ٹاک کے لیے نہیں بلایا جاتا, اکٹھے ہوتے, مذاکرات کی بات ہوتی. بھائی کیوں نہیں بلا رہے آپ لوگ ان کو, بلائیں نا, پھر ٹیبل ٹاک کریں. سر رانا صاحب کریں پھر ٹیبل ٹاک. بنش پہلے تو بات یہ کہ ٹیبل ٹاک پہ میں آتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کانسٹیٹیوشنلی ہمارے اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی جس کے اندر دونوں سائڈ کے ممبران بیٹھے تھے, اور ڈیڈ لاک ان کی طرف سے کریٹ کر دیا گیا, اور آج تک وہ کمیٹی ختم نہیں ہوئی, وہ وہیں پہ کھڑی ہے. یہ چاہتے ہیں تو اسپیکر صاحب کے چیمبر میں جائیں تو اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں اور ہم لوگ ریڈی ہیں, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون انڈر دی لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے لیے جو بیٹر ہو سکے ہم لوگ وہ کرنے کو تیار ہیں. جہاں تک دوسری بات ہے, انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کہیں تحریک کے جھروکوں میں کھو گئے ہیں. میں مسعود سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر وہ تحریک کے جھروکوں میں کھو گئے ہوتے تو پھر آپ ان کا نام لیوا کیوں ہوتے, آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو جب سے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے نواز شریف سے اب سٹارٹ ہوئے اور نواز شریف پہ آپ ختم کر رہے ہیں, اور مصروف کو تو ابھی تک میں وہی کہہ رہا ہوں نواز شریف فوبیا ہوا ہے. نواز شریف ہمارا لیڈر ہے, تا حیات لیڈر ہے, مسلم لیگ نون کی پہچان ہے, 3 بار وزیر اعظم رہا, اور اس ملک کے اندر اس کے جو انڈر دی کمانڈ, اس کی انڈر دی امبریلا اس کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے, اس کی بیٹی جو ہے پنجاب کے اندر پرفارم کر رہی ہے. لیکن ان کا لیڈر جب آ کے وزیر اعظم بنا تھا, کہیں نہ کہیں اظہر صدیق صاحب اس چیز کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور خیر لوگ بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اب اس طرح سے نواز شریف صاحب سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آج انہوں نے اس کی ریزن بتا دی کہ جب وہ بہت دفعہ جلا وطن رہے, وطن سے دور رہے, بہت دفعہ ان کو نکالا گیا, لیکن عوام اس طرح سے نہیں نکلی. کیا یہ ایک ریزن ہے کہ وہ دل برداشتہ ہیں اور اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتے؟ کیا یہ ریزن ہے؟ نہیں بنش ایسا کچھ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب پیور ایکٹیو ہیں اور پورا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جاتی عمرہ کے اندر بیٹھ کے مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ہر 15 دن بعد وہ وزیر اعظم صاحب سے جو ہے پورے ملک کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر بریفنگ لیتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ روزانہ کی بیسس پہ گھر جا کے ان کو بریف کرتی ہیں. وہ اب کنگ سے کنگ میکر بن گئے, شکر الحمدللہ. وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر گہری نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے اپنا رول پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی بغیر مریم نواز شریف صاحبہ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ایون ہماری پارٹی ایک بندہ بھی قدم نہیں اٹھاتا. ہاں جہاں تک گلے کی بات ہے, جو گلا ہوتا ہے وہ اپنا سے ہی ہوتا ہے. لفظ بھی بڑا اچھا دیا ہے اظہر صدیق صاحب, نوٹ کر لیں, ہی از دا کنگ میکر ناؤ, دس از واٹ پی ایم ایل این از سیئنگ. آتی ہوں اس کے اوپر میں آپ کا بٹ لوں گی, لیکن راجہ صاحب ذرا خبر دیں. آ رہی ہوں اظہر صاحب, آ رہی ہوں نا. ارے ویٹ کریں نا ذرا, پیپلز پارٹی کو شامل کرنے دینا. ڈونٹ وری, آئی ول گیو یو ٹائم. وائی یو گیٹنگ امپیشنٹ اظہر بھائی, آئی ول گیو یو ٹائم, ڈونٹ وری. اچھا راجہ صاحب میری بات سنیں, یہ مجھے خبر دے دیں کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں اور اس لیے آئی وانٹ ٹو ہیئر اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ, کیونکہ پتہ نہیں کہاں سے خبریں آ رہی ہیں. کوئی ترمیم ہونے والی ہے, کوئی قانون سازی ہونے والی ہے, اور اس کو لے کر کے پیپلز پارٹی کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے, میں نے ان خبروں کے اوپر زیادہ کان نہیں دھری. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی آئے گی, اپنا موقع بتائے گی. لیکن آج جب بلاول بھٹو صاحب نے اس چیز کا اندیا دیا کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس قسم کی ترمیم کے لیے, تو لگ یہ رہا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ شاید آگے ہو جائے, بجٹ اپنے ٹائم پر نہ آئے, تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. اس کی کتنی پاسبلٹی ہے, اس خبر میں کتنی صداقت ہے, کیا پرابلمز ہیں, اور کیا یہ پرابلمز حل ہو سکتی ہیں؟ اور اگر پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ہم پرائم منسٹر آف پاکستان, جو کہ رائٹ ناؤ از میاں محمد شہباز شریف صاحب, وہ پیپلز پارٹی ہو, آئی ایم ایف ہو, ایم کیو ایم ہو, اپوزیشن ہو, عوام ہو, سب کو پھر سے مطمئن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی یہ تو پھر وہ ڈیجا وو والی سچویشن ہے نا کہ ہر بجٹ پہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے یہی دیکھتے آئے ہیں.
बिनिश बिल्कुल, मैं इस चीज़ का जवाब देने से पहले थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जो पीछे बात हो रही थी। जरूर। पहले तो सदीक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने की कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया, हमारी लीडरशिप पे बात की, बड़ी पॉजिटिव, मैं आपका मशकूर हूँ। दूसरा, जलाद वतनी के हवाले से बात हो रही थी, पहले आपने बिनिश बात की, फिर भाई ने भी बात की। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को ज़िंदगी से अता करे, वो जला वतन हुए पर वो फिर वापस आए दोनों दफ़ा, एंड ही इज़ वेरी लकी, और अल्लाह करे आगे भी वो अपनी सियासत करें, अपनी जमात को चलाएं। लेकिन हमारी तरफ भी तो देखें जनाब, यहाँ तो शहादतें भी हैं, यहाँ तो फांसियाँ भी हैं, यहाँ तो गोलियाँ भी हैं। तो ये एक लंबा सफ़र है पीपल्स पार्टी का, जिसमें जद्दोजहद है, कुर्बानियाँ हैं, और दुआ ये करनी चाहिए कि तमाम लीडरशिप जो है वो उस पे ऐसा वक्त किसी जमात पे भी ना आए। जहां तक बात रही बिनेश, आपके सवाल की बजट के हवाले से, देखें बड़ा कैटेगोरिकली, पहले तो चेयरमैन साहब ने मीडिया टॉक में भी कहा कि अभी तक फॉर्मली या इनफॉर्मली हमारे से कोई राब्ता नहीं हुआ 28वीं तरमीम के हवाले से। बजट इजलास की आपने बात की, 5 तारीख को बुला लिया गया इजलास, और सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख के आसपास बजट पेश किया जाएगा। अब अगर हम आ जाएं 28वीं तरमीम पे, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी तक इसकी कोई नकात सामने नहीं आए, कोई मुसवदा है या कोई ड्राफ्ट कोई मंजर आम पे नहीं आया है। जो बातें हमारे तक पहुंच रही हैं वो भी आपके मीडिया हमारे तक पहुंचा रहा है, उसी के थ्रू आ रही हैं बातें। लेकिन हैविंग सेड दिस, हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो 18th अमेंडमेंट है, एनएफसी अवार्ड है, सूबाई खुद मुख्तारी है, वो पीपल्स पार्टी का बेंचमार्क है, हमारा माइलस्टोन है, और हम समझते हैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने सूबों को बाइख्तियार किया है, इनके एहसास कमतरी को ख़त्म किया है। और हमारा ये मानना है कि एक मजबूत वफाक तब भी मुमकिन है जब आपकी इकाइयाँ मजबूत हों, जब चारों सूबे खुश हों, वो खुद मुख्तार हों, अपने मामलात चारों, तब वफाक मजबूत होगा। अब जो बात आपने की कि 28th अमेंडमेंट के हवाले से चेयरमैन साहब ने जो आज बात की है, तो उन्होंने भी यही इंदिया दिया है कि कुछ चीज़ें हैं जैसा सूबाई खुद मुख्तारी है, फिर हम ये भी सुन रहे थे मीडिया के राइट। थ्रू कि कुछ इलाके हैं जिन्हें वफाक के हवाले किया जा रहा है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं, लेकिन हतमी बात तब भी होगी जब इसका ड्राफ्ट सामने आता है, इसके नकात सामने आते हैं, फिर इस पर हम अपना बेहतर तौर पर राय दे सकेंगे कि हमारा सो स्टांस क्या है। राइट नाउ राजा साहब, मैं अभी क्या आपसे अभी क्या मैं वर्डिक्ट लूं कि इज बजट ऑन टाइम या इज देयर सम डिले? मेरे ख्याल में तो बजट को टाइम पे ही होना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। ओके। लेकिन मेरा ख्याल है बिनिश, अब इतना टाइम रह नहीं गया, हफ्ते भर में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, सामने आ जाएगी। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल हो जाएगी। आज़ाद सदीक साहब देखें जी, पीएमएलएन के पास लीडरशिप के इतने ऑप्शंस हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को किंग मेकर बना दिया, वो किंग मेकर बन गए। अब आपकी पार्टी में इतनी टूट फूट है, खास तौर पे खान साहब जब से जेल में गए हैं तब से इतनी टूट फूट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पेशावर की, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो आप देख लें। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो खैबर पख्तूनख्वा के 22 नाराज़ अरकान असम्बली हैं, उनका इजलास हुआ और उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि जी असद कैसर की सरबराही में जो कायम करदा कमेटी है उनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करनी, बल्कि वो डेफिनेटली जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है सर? अज़हर सदीक साहब, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूँगी। गवर्नेंस की ख़राब सूरत हाल, करप्शन और अमन व अमान के मसाइल से आगाह करेंगे। सर, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि आपकी अपनी पार्टी में और जिस सूबे में आपकी हुकूमत है उसमें क्या चल रहा है कि आपके अपने लोग करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, बैड गवर्नेंस, इसकी बातें कर रहे हैं। ये बात बीरर सलीम या राना साहब या राजा साहब नहीं कर रहे सर, दिस इज हैपनिंग विद इन योर पार्टी सर। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ। मेरा ख्याल आपने कभी जुबैर को नहीं सुना, कभी आपने मिफ्ता इस्माइल को नहीं सुना, कभी आपने शायद खकान अब्बासी को नहीं सुना, और कभी इनकी अंदर की बैठक को बैठ के देखें, आपको हर एक को नजर आ रहा है। कहने की क्या जरूरत है? आम आदमी की बातें करें। क्या अद्वियात मुफ्त मिल रही है? क्या तालीम मुफ्त मिल रही है? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या बिजली सस्ती हो? बिजली तो आप सोच नहीं सकते हैं। और गैस का क्या हालत लेकिन है? अजहर भाई, ये सारी चीजें तो केपीके में भी मुफ्त नहीं मिल रही ना, यही तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं देखे ना, केपीके भी आपको रोल मॉडल नहीं बना सके जी। ओहो, लेकिन मैं होके आया हूं ना। आई एम डेवलपमेंट दिखाता हूं आपको, यानी खाली बातें नहीं है। आप और मैं बात वहां कह चुका हूं। आ जाए, पंजाब भी विजिट करते हैं, केपीके भी विजिट करते हैं, पता चल जाएगा जो कौन सा बेहतर है। अभी लाहौर के अंदर ही मैं ले चलता हूं, क्या हालत है इस वक्त मुल्क की, लाहौर की हालत क्या है। ये छोड़े इन बातों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी मुश्किल गुजारी है ना, लो सर, ये तो सारे लोग इतनी तारीफें कर रहे थे कि ईद के दिनों में इतना साफ सुथरा लाहौर, साफ सुथरा पंजाब नजर आया। छोड़ दें, नहीं था। मुझसे ज्यादा पता है, मैंने तो नोटिस दिया इनको।
पंजाब में जो वो लूप आकर होल्स काम हैं, करे। अजहर सदीक साहब आप कह रहे हैं डूब मरना चाहिए लोगों को, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपके अपने लोग कह रहे हैं सर कि करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, वहां पे क्या कहेंगे लोगों को? वहां नहीं डूब मरना चाहिए लोगों को? अरकान सूबाई असम्बली कह रहे हैं सर, ये भी मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रही, योर ओन पार्टी मेंबर्स जिनको होशो हवास में पीटीआई ने मेरी टिकट बात दी है, सुने वो ना, कह रहे हैं मैंने सर। तो आपको जी कहा सर। ना, आज लाहौर में मैं आपको सैकड़ों जगह ऐसी दिखा दूंगा। वो किसी को गिले है तो गिले, जमहूरियत का उसूल यही है ना, जमहूरियत का उसूल यही है, किसी को अगर मतलब आप गिले ये हैं कहना तो चाह ठीक रहे हैं है। कि जो आपके केपीके के जो 22 नाराज अरकान हैं वो गलत कह रहे हैं, करप्शन नहीं है, बैड गवर्नेंस नहीं है? मेरी बात सुनिएगा, बड़ा जी सीधा सा सर। जवाब दे दूं मैं आपको। जी सर, जरूर। एस्टैब्लिशमेंट के परवरदा लोग हैं वो। चलो। एस्टैब्लिशमेंट जो करना चाहती है वो सारा, मैं तो खुल के कहता हूँ, अली अमीन गंडापुर के एमा पे वो चल रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर तो शर्म आनी चाहिए, इसको अजहर शर्म सदीक आनी साहब चाहिए। ये बात कोई और कैसी कहता है ना तो controversy के समझ अंदर में बैठे आता, यहाँ बैठे। ये बात अजहर सदीक साहब कोई और कहता तो समझ में आता। मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे बताइएगा कि आपने यही बोला है कि 22 मुंतखब नुमाइंदे जिनको अवाम ने वोट दिया है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, वो एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पे चलते हैं, आपने ये कहा है? गंडापुर के अपना कंधों पे चलते हैं, और अली अमीन गंडापुर जब से एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें ऐसी क्या बात है? ये मैं एक दो थोड़ा बड़ी दफा कह चुका हूँ, बड़ी दफा कह चुका हूँ। और अली अमीन गंडापुर को खुदारा Fine, sir, I ठीक rest है, my उसको case गिले है। हैं तो आ जाए सर सामने आकर आई बात रेस्ट करे। माई भैया, केस। तुम और अगर तुम ये लड़ाई मामला करे है थे, तुम संभाल नहीं सके 92 हुकूमत लोगों को। में से, सर 92 में से अगर 22 लोग आपके एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पे चलते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के टाउट है जो कि इलेक्शन जीत के आए हैं, अवाम के वोट लेकर के आए हैं, तो सर आपने कौन सा इलेक्शन जीता है फिर? मेरी एक बात सुनिएगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों पे आए हैं। अच्छा भाई, लेट मी एक्सप्लेन, आप मिक्सअप ना करें। ये वो लोग हैं जो सुहेल आफरीदी के साथ हैं, जो कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं। साथ होने का मतलब ये है कि दे आर ऑन द गवर्नमेंट बेंचेस, दे आर नॉट सिटिंग इन द ऑपोजिशन। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिए थे, इंतखाबी निशान कोई भी हो, लेकिन टिकट होल्डर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपके बानी की आशीर्वाद से हुए थे। रेस्ट ऑल आई रेस्ट माई केस। राणा साहब आई वुड लाइक कि आप इस पे कमेंट करें कि पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा, मुल्क के अंदर महंगाई चल रही है, आपकी गवर्नमेंट पीटीआई के हिसाब से, पीटीआई के बकौल बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिस तरीके से उनको परफॉर्म करना चाहिए। आप पीटीआई को कैसे राजी करेंगे राणा साहब? बिनिश, मैं चाहता हूं कि ये उस ख्वाब खरगोश से उठ जाए कि ये मुआवजा कर रहे हैं पंजाब का केपी के साथ, ये मुआवजा कर रहे हैं नवाज शरीफ का वो उस बंदे के साथ जिसने 4 साल के अंदर पाकिस्तान को उस नहेज पे पहुंचा दिया कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया था सफारती माज पे। इन लोगों को डूब मरना चाहिए इस तरह के कमेंट करते हुए कि जी अस्पतालों के अंदर खराबियां हैं, लाहौर में साफ सुथरा पंजाब के अंदर जो है खराबियां हैं। और भाई, आपके जो लाहौर के हालात थे जब आपका दौर था, आपने वो बंदा मुसल्लत किया था हमारे ऊपर, वो कहता था कि मैं तो भी ट्रेनिंग पे हूँ। ये 2.25 साल की मेहनत है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जिन्होंने लोगों के एक मिनट राणा साहब, एक सेकंड राणा साहब, अजहर साहब प्लीज उनको बोलने दें। वो बोल रहे हैं आपकी आवाज दब रही है, दिस डजंट लुक्स नाइस। उन्होंने आपकी बात सुनी है, आप उनका मौकफ तो सुन लेना राणा साहब जी। ये आप इनके रवैये देख लें, ये इनमें इतनी ग्रेस नहीं है कि जवाब लें। ये सिर्फ कहते हैं कि जी मैं ना मानूं। इसी वजह से आज इनका लीडर भी अंदर बैठा है और ये सड़कों के ऊपर जलील हो रहे हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था बिनिश, जो हालात हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 2.25 साल पहले जिस तरह पंजाब को लिया था, वो उसके विटनेस पूरी दुनिया है, आप भी जानती हैं। और जिस तरह उन्होंने पंजाब के अंदर परफॉर्म करके आज दिखाया है, सारी दुनिया उसको मान गई। ये पिछले दिनों बड़ी ईद गुजरी है, ईद उल अज़हा, उसके ऊपर जो पंजाब में साफ सुथरा प्रोजेक्ट ने काम किया है वो पूरी दुनिया उसको सराह रही है। हाँ, इक्का दुक्का केसेस में करप्शन नजर आई है, लेकिन रिकवरियां चल रही हैं। 42 करोड़ रुपया रिकवर हो चुका है और बाकी भी रिकवरी होगी। क्या इन्होंने जो बीआरटी के अंदर करप्शन की थी, इन्होंने रिकवर किया है? ये बातें करते हैं हमारे लीडर के ऊपर, इन्हें कम से कम खुद डूब मरना चाहिए। नवाज शरीफ, उसकी टीम, उसका भाई, उसकी बहन, उसके लोग, जान निसार लोग, वो काम करना जानते हैं। नवाज शरीफ का दौर ही था जिसके अंदर मोटरवेज बनी, नवाज शरीफ का दौर ही था जिसके अंदर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना, नवाज शरीफ का दौर ही था जिसके अंदर बिजली के कारखाने लगे, नवाज शरीफ का दौर ही था कि जिसके अंदर हम लोग सी पैक के मंसूबे लेके आए, और नवाज शरीफ का दौर ही है जिसके अंदर सुपर ताकतें वन टेबल के ऊपर आके बैठने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ का दौर ही है कि जिसके अंदर लोग पाकिस्तान को सफारती माज के ऊपर सलूट कर रहे हैं। इन्हें डूब मरना चाहिए। इनको तो लोग जो है पास नहीं बिठाते थे। इस टाइम जो हालात बने हुए दुनिया के, इन्हें मैं एक बार फिर कहता हूं
کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے ٹیبل ٹاک کریں اور پاکستان کے لیے آگے نکلیں. لیکن یہ پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہیں. انہیں تو بالکل یہ ہے کہ تنقید در تنقید کرنی ہے, پاکستان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. تو اگر یہ لوگ اسی طرح رہے تو ان کا اللہ حافظ ہے. لیکن ہم نے بیڑا اٹھایا پاکستان کو سپورٹنے کا, میاں نواز شریف کے اس کے انڈر دی امبریلا اس کی ٹیم کے ساتھ, تو ہم تو کر کے رہیں گے اور کریں گے. یہ جو بھی مرضی کر سکتے ہیں کریں. ہمیں جو حامی و ناصر ہے وہ خدا ہی ہے. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو جوڑنے کے لیے. کیمپیننگ گلگت بلتستان کی ابھی تک جاری ہے, اور جب تک یہ کیمپیننگ جاری رہے گی وچ از ٹل 5th, تب تک پولیٹیکل شوز میں بھی درجہ حرارت اوپر ہی رہنے والا ہے. رزلٹ ڈیفینیٹلی 7 تاریخ کو آئے گا, اور obviously ہم آپ کو بتائیں گے کہ گلگت بلتستان میں کس کی حکومت بنی ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, کل ملاقات کرتے ہیں.